الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے جمال کی وجہ سے، ان کے کمال کی وجہ سے، ان کی عطا کی وجہ سے، ان کے جمال کی وجہ سے، ان کے کمال کی وجہ سے، ان کی عطا کی وجہ سے۔ ان کے جمال کی انتہا ان کا مبارک چہرہ ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى والليل اذا سجى يتلالى وجه تلال القمر ليلة البدر اذا رأيته رأيت الشمس طالعة كأن الشمس تجري في وجهه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی انتہا آپ کا مبارک چہرہ ہے۔ ایسا حسن کائنات نے نہیں دیکھا۔ حسن بھی جن کے حسن سے حسین ہوا، حسن کو بھی جن کے حسن سے حسن ملا۔ نازا ہے جن پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ نازا ہے جن پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ ایسا حسن کائنات نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جب پورے جمال پر کمال پر ہوتا تھا تو آپ کے حسن کا عکس سامنے بیٹھنے والوں پر بھی پڑتا تھا۔ جیسے آپ خود حسین تھے، سامنے بیٹھنے والے بھی حسین ہو جاتے تھے۔ یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ فما ولدت حواہ من صلب آدم ولا بجنان الخلد مثلک آخر۔ شاعر یہ کہتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، میرا تو یہ دعویٰ ہے کل جنت میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں۔ آپ کے جمال کی انتہا آپ کا مبارک چہرہ ہے، آپ کے کمال کی انتہا، آپ کے کمال کی انتہا آپ کی ختم نبوت ہے۔ یہ بھی آپ کا کمال ہے۔ معراج کی مبارک رات ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کی ارواح جمع ہے، سب مقتدی ہیں، اور امام کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں۔ یہ بھی آپ کا کمال ہے۔ لواء الحمد یومئذ بیدی تحتہ آدم فمن دونہ۔ حمد کا جھنڈا، نبیوں کا جھنڈا، آپ نے فرمایا اللہ کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے نیچے آدم بھی ہوں گے، آدم کی ساری اولاد ہوگی۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، انا اول الشافع و اول مشفع۔ یہ آپ کا کمال ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا۔ آپ کے کمال کی انتہا ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں بنایا، پہلے اپنے محبوب کو امام الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا۔ انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجادل فی تینہ۔ انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ عقیدہ نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور عقیدہ ختم نبوت نہ ہو تو کوئی عقیدہ قبول نہیں ہوتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کے کمال کی انتہا ختم نبوت ہے، اور آپ کی عطا کی انتہا، آپ کی عطا کی انتہا آپ کی شفاعت ہے۔ آج ہم پر عذاب نہیں آتے، پتھر نہیں برستے، ہمارے چہرے نہیں مسخ ہوتے، یہ بھی آپ کی عطا ہے، یہ بھی آپ کی بخشش ہے، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ ہمارے گناہوں کی ستاری ہے، ہمارے دروازوں پر نام نہیں لکھا جاتا۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ہی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔
آپ کے کمال کی انتہا آپ کی شفاعت ہے۔ آپ کے کمال کی انتہا آپ کی شفاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بخشش کے دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا فضل ہے اور ایک آپ کی شفاعت ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا آپ کی شفاعت بھی اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ کے فضل ہی سے نصیب ہوگی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا۔ ہاں، ایک روایت میں فرمایا میں شرک کرنے والوں کی شفاعت نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں فرمایا جو میری امت میں بے حیائی کو پھیلائے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں فرمایا جو بدعت کو ایجاد کرے گا، بدعت کو، میں اس کی بھی شفاعت نہیں کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت نصیب فرمائے۔ تو یاد رکھنا ہے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت ہمارے خمیر میں شامل ہے۔ ہر پیدا ہونے والی چیز ہمارے نبی کی محبت لے کر پیدا ہوتی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطر۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، فضل سے مرتے دم تک کرتے رہیں۔ اور محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے جمال کی وجہ سے، آپ کے کمال کی وجہ سے، آپ کی عطا کی وجہ سے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ربیع الاول، ربیع الاول نہیں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں آپ یاد کریں کہ ہم سنتوں کو زندہ کریں۔ اس سے بڑا میلاد کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نعت شریف کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو سنتوں کو زندہ کرتے رہتے ہیں ان کو ہر وقت درود پاک پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ سو جاتے ہیں، سوتے بھی سنت کے مطابق ہے تو ان کے اعمال نامہ میں سنتوں کا اجر و ثواب تو ملتا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی درود شریف پڑھنے کا اجر و ثواب بھی ہر وقت لکھتے رہتے ہیں۔ جو سنت کے جتنے قریب ہے وہ اتنا ہی اپنے نبی کے قریب ہے، کہیں بھی رہتا ہو، افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہو، اور جو سنت سے جتنا دور ہے وہ اتنا ہی اپنے نبی سے دور ہے۔ آج ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ سنت سے ساری کائنات کو روشن کریں گے، بتیوں سے نہیں۔ اگر سنت نہیں ہے لاکھوں بتیاں جلائیں گے، نہ دنیا کے اندھیرے ختم ہوں گے، نہ قبروں کے اندھیرے ختم ہوں گے۔ ہر سنت زندگی میں ہے تو گھر میں بھی روشنی، بازار میں بھی روشنی، ملک میں بھی روشنی، شہر میں بھی روشنی، حکومت میں بھی روشنی، زندگی میں بھی روشنی، موت پر بھی روشنی، قبر میں بھی روشنی، حشر میں بھی روشنی۔ ایک سنت آپ زندہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو روشن فرماتے ہیں۔ سنت میں اتنا نور ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ان کی ظلمات میں بھی انوار ہیں، ان کی ظلمات میں بھی انوار ہیں جن کو دو چیزیں مل گئی، ایک کسی نیک انسان کی، اللہ والے کی صحبت، ایک اتباع سنت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ نیت کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سنتوں کو زندہ کریں گے، خود بھی سیکھیں گے، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں گے، اپنی اولادوں کو سکھائیں، خدا کے لیے سکھائیں، اپنی اولادوں پر ترس کھائیں، اپنی نسلوں پر ترس کھائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اسوہ حسنہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کی دنیا بھی درست ہو جائے، آخرت بھی درست ہو جائے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ جو آپ کو سنت کی دعوت دیتا ہے وہ آپ کی دنیا بھی درست کرنا چاہتا ہے، آخرت بھی درست کرنا چاہتا ہے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
سنت کی پیروی کرنے والوں کی دنیا بھی جنت ہے، روشنی ہی روشنی۔ تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، پہننا کیسا ہے، کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، لگانا کیسے ہے، خوشی کیسی ہے، غم کیسا ہے، دیکھنا کیسا ہے، سننا کیسا ہے، بولنا کیسا ہے۔ یہ خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نیت کریں، مضبوط نیت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتوں کو زندہ کریں گے۔